حسن صاحب، پی ٹی آئی کو لاہور میں 45 شرائط کے ساتھ مینار پاکستان کی بجائے کاہنہ مویشی منڈی میں 3 سے 6 بجے کا درمیان جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. اس اجازت نامے پر کیا کہیں گے؟ ہمارے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ہم ایسی سنجیدگی سے پکے منہ بنا کے کرتے ہیں. اور اب 45 شرائط، یہ اتنی شرائط تو جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. چند بنیادی شرطیں ہیں. اللہ ایک ہے، حضور ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اور جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، عورتوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پہ شفقت کرو. بس یہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر کا چور ہوتا ہے جس کو ضرورت پڑتی ہے فتموں کی اور بھاگنے کی. زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 4 6 5 7 اصول ہیں بس. پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، فلاں ایٹم کا نہیں، چھوٹا سا پیکیج ہے. 45 شرائط تو جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک آدمی کی بیوی جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، تو اس آدمی نے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے، اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا. تو مرتی ہوئی بیوی نے ذرا مسکرائی اور کہا ہاں نہیں، کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی تھوڑا سا مسکرائی اور اس نے کہا اچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ وہ کہتا پھر پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. سمجھ گئے ہو نا؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں. 45 شرائط، مطلب ایبسلوٹلی دودھ بھی دیا ہے مینگنے ڈال کے، ملاوٹ کر کے. عجیب لیول ہے. خیر، ملک جہاں پہنچا ہوا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سیاسیہ کیا ہے، آپ کی انتظامیہ کیا ہے. اچھا، پھر یہ مویشی منڈی میں جلسہ، سبحان اللہ، یہ بھی بڑا سمبولک ہے. پتہ ہے تمہیں انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، جی، یعنی بولنے والا جانور. حالانکہ ہماری یہ اصطلاح بھی غلط اور گھٹیا ہے. یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جانور اور پرندے اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی کو زبان کو بولی ہوگی. لیکن بہرحال حیوان ناطق، بولنے والا جانور ہے تو جانوری انسان. تو کسی جینیس نے ماشاءاللہ نے سوچا ہوگا کہ بھئی مویشی منڈی میں یہ جلسہ ہو جائے ان کا، تو ہے تو حیوان ہی، کرنے والے بھی حیوان، کروانے والے بھی حیران، اور جو وہاں پہنچیں گے وہ بھی پریشان. یہ ایک عجیب و غریب. ایک بات ہے، ابھی مجھے کو تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ یہ جو شرط رکھی ہے علی امین گنڈا پور کی کہ جی گزشتہ جلسے میں بد زبانی یا جو کوئی بھی ہے اس میں ایک آدھ بات تو واقعی مجھے بھی بری لگی تھی. اچھا، جو باتیں کی گئیں ان پہ معافی مانگے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ اس بات پہ شرطیں لگ رہی ہیں لاہور شہر میں. کیسا ہے؟ کین یو بلیو اٹ؟ یہ مجھے بھی 2 گھنٹے پہلے کچھ لوگ ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس بات پہ شرطیں لگ رہی ہیں کہ گنڈا پور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. اس ملک میں معافی کا رواج نہیں ہے. بھوک ننگ چھا جائے، ملک غرق ہو جائے، قرضوں میں ڈوب جائے، رہن رکھ دیا جائے، جو بھی کر دیا جائے، معافی. اب پتہ نہیں گھنٹا پور کیا کرتا ہے اور جواریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا. میں نے زندگی میں اور بتھیری جھکیں ماری ہوں گی، جوئے کا مجھے بالکل نہ سینس ہے نہ تمیز ہے. لیکن بہرحال صورتحال انٹرسٹنگ ہے. لیکن 45 شرائط والی بات، سبحان اللہ، 47 کر دیتے. ایک تو فارم 47، پھر 1947 پاکستان باہر سے وجود میں آیا، 45 کی جگہ 47 کر دیتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کام بہرحال جوکروں والا ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے مزے کا خیز کیا ہے. لوگ ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے. ویسے حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اطلاعات پنجاب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے بچے جلسے میں کیوں نہیں لا رہے؟ یار وہ کیا ہے، ایک عورت ہے اس کے بارے میں کو بات کروں گا تو فضول. بچے اس کے وہاں ہوتے ہیں، اس کرائسس سے پہلے بھی وہاں تھے، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی وہاں تھے.
پتہ نہیں یہ اپنی جوش خوش آمد میں نا بعض اوقات بالکل بے تکی باتیں ہیں. بچے کیوں نہیں لاتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بچے تو کبھی بھی نہیں لایا, وہ تو کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو. لیکن ان کے لیے جنہوں نے یہ بات کی ہے, یہ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. کچھ نہ کچھ تو ڈیلی کارروائی ڈالنی ہے نا, جمہوریت ہے ہماری. اچھا جی, ویسے حسن صاحب آپ کے خیال میں یہ جلسے جلوس کرنے سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں ہر چیز فائدہ نقصان کے لیے نہیں ہوتا. ایک بعض اوقات رسمیں ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, محالات ہوتے ہیں, کو وقتی تقاضے ہوتے ہیں. حالانکہ آج کل کے زمانے میں جلسہ آپ کو مطلب نہیں رکھتا. سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے نان سٹاپ جلسہ. یہاں تو چمچہ گیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو بندے نہیں مل رہا ہے. اوے کھلی چھٹی دو نا, تمہیں آئے سمجھ, بندے نہیں مل رہے ہیں. اور جلسوں کی اب اوقات کوئی نہیں رہ گئی. یہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو پھر جلسے یہ irrelevant ہو جائیں گے. یہ بیکار چیزیں ہیں یہ ساری. یہ جو کچھ کر رہے ہیں پٹواریوں کی, یہ خود بھی خدمات حاصل کرتے رہے ہیں پٹواریاں, یہ دیکھ کے وہ لا کے. تو اب اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اب میڈیا جہاں چلا گیا ہے یہ تعداد نہیں استعداد ہے, یہ یاد رکھنا. یہ اب تعداد شاداد جلسے میٹر نہیں کرتے. پوری دنیا جانتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے. بھلے یہ بٹالینز لے کے چلیں ساتھ اپنے چمچوں کڑچوں کی, کخ بھی نہیں رہ گیا ان کے پلے, وہ سارے جانتے ہیں. اچھا, تو یہ الیکشن سلیکشن وغیرہ یہ تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پچھلے الیکشن میں بھی ظاہر ہے مقبول ترین پارٹی تو وہی تھی. جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ایک الیکشن پھر ہوا اس ملک میں, ملک ٹوٹ گیا. تو یہاں میثاق جمہوریت شمولیت کو مارو گولی, وہ میثاق عوام کرو, وہ نہیں ہونا. موٹی بات ہے. یہ جلسہ اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا نقصان. ہمارے ملک میں تو اس ملک کو چلانے والے بے شمار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. وہ کر دیتے ہیں, ہانک دیتے ہیں. تو اس لیے چھوڑو. لیکن بہرحال اس جلسے میں وہ معافی کے حوالے سے جو بات, اس پہ جوا ہو رہا ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بول نہیں سکتا. بے شک حسن صاحب. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. برطانوی وزیر اعظم ان دنوں کاروباری شخصیات کی طرف سے اہلیہ کو تحفے میں دیے گئے مہنگے کپڑوں کے حوالے سے معلومات ظاہر نہ کرنے پر تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق کیئر سٹارمر نے اہلیہ کو ملنے والے تحائف ظاہر نہ کر کے پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. واہ سبحان اللہ. دل پہ ایک دھچکا سا لگتا ہے. فرق ہے یہ ہے وہ. اب وہ پتہ نہیں اس کے پاس کو لاجیکل جواب ہوگا کیا ہوگا. اچھا, یا اس نے ممکن ہے اس کو اتنا اہم سمجھا ہی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار چلو یہ تو ہمیں ایک روٹین کی چیز ہے. کوئی بندہ اگر کیک لے آیا, فلانا لے آیا, جی وہ اس طرح ہی کوئی چیز بندہ ایک خاص حد کے بعد بندہ چونکتا ہے. ممکن ہے اس نے سمجھا ہو کہ یار یہ کیا ہیں, چند سوٹ ہیں. ہمارے ہاں توشہ خانہ کے وجود کے ساتھ ہی ان لوگوں نے وجود پایا. جو لوشہ خانہ کاٹ دو, یہ وہ آن ایئر تو نہیں گیا, یہ ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, کیا وہ گاڑی تھی وہ فلانا. لٹ کا بازار. اس لیے یہ وہاں کے لوگوں کی نا. اور ہماری روایت کیا ہے, ہمارا ایک کردار ہوتا تھا پنجابی موویز کا, مظہر شاہ ان کا نام تھا. تو ان کا ایک ڈائلاگ بڑا پاپولر ہوا ایک زمانے میں, اب تو اشرے بیت گئے. ٹبر کھاجاں تے ڈکار نہ مارا. وہ ویلن کا رول کیا کرتے. ٹبر کھاجاں یعنی پورا خاندان کھاجاں تے ڈکار نہ مارا. ہمارے ہاں کئی مظہر شاہ ہیں لیکن وہ منہ سے نہیں کہتے. وہ 24 کروڑ کا ٹبر کھا گئے. یہ مذاق نہیں. بی بی دیکھو, ایک انڈیویجول بن کے سوچو, ایک فرد بن کے. میں ایک انسان بن کے سوچتا ہوں. پاکستان بن کے سوچنے کی تو میری اوقات نہیں.
मेरे लिए तो मरना जो जीना अजाब बन जाए। अगर मैं सोचूं कि मैं पता नहीं मेरे कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते मेरी ज़िंदगी बाकी रह गई है और मेरे बच्चे गिरवी पड़े हैं, तो कभी गौर करो, इनके गांठे ही नहीं पिघलते, इनके सूट ही नहीं उतरते। प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान का हर बच्चा रैन पड़ा है, गिरवी पड़ा है। वाह, पूरा टब्बर, मदर शाह बड़क मारदा सी, पूरा टब्बर खा जा, एक ही पूरी आबादी खा जाते डकार ना मारा। तो आप वो लेके बैठ गए हो उसके कपड़ों कुपड़ों का किस्सा। अब तो बातें करते हुए भी शर्म आती है, हिंट दे के गुजर जाऊंगा, किस्सा सुनाने का क्या, अपने से नफरत हो जाती है। वो हज़रत उमर के कुर्ते की मिसाल है ना, बस तफसील में क्या जाना, एक एक को पता है। नींदें उड़ जाएं, इनकी मुस्कुराहटें उड़ जाएं, इनकी फुर्तियाँ आनियाँ जानियाँ, मीटिंगें, फलाना टमकाना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या पता लगे एक बाप को कि यार मेरी तो औलाद भी गिरवी पड़ी, जायदाद तो मारो गोली, तुम्हारे बच्चे भी मकरूज कर दिया तुमने जो पैदा भी नहीं हुए, ये हैं। और ये अवाम को सदा है, बहुत आला है, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम फलां दे नारे वजणगे ते टमकां दे नारे वजणगे। हुण वजे हो ना, बहुत अच्छा है। मुझे कभी कभी, मैं एक ज़माने में और तरीके से कुड़ता था, अब मुझे वैसे हमदर्दी कोई नहीं रह गई। जिन लोगों के हाथ में उन्होंने अपनी लगामें सौंपी इस मुल्क की, वो जहाँ उनका दिल करता था वो ले गए बस।